knowing about Allah, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھنا. اللہ البصیر ہے، the all seeing. اللہ العلیم ہے، the all knowing. اللہ السمیع ہے، ہمیشہ سے سن رہا ہے. اللہ الرقیب ہے، الرقیب جو کہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اللطیف جو کہ ایچ اینڈ ایوری مائنیوٹ ڈیٹیلز کو دیکھ رہا ہے. شہید، الشہید شاہد ہے، وٹنس کر رہا ہے مجھے. المحیط جس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، میں بھی اس کے گھیرے میں ہی ہوں. اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی. ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی and she was talking to him in a very low pitch, low voice. کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بالکل کچھ میٹرز کا فاصلہ تھا. میں نے چاہا کہ میں ان کی بات کو سنوں، بٹ مجھے ان کی بات نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو I couldn't figure out یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی آہستہ آواز سے بات کر رہی تھی. اور کہتے ہیں وہ بات کرتے کرتے اللہ اکبر، جبریل امین آسمانوں سے وحی لے کے آ گئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا ڈائلاگ سن لیا. ان اللہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور جانتا ہے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ I was amazed کہ میں اتنے دور سے نہیں سن رہی اور اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر عرش کے اوپر سے ان کی بات کو سن لیا. کہتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات، پاک ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے کے رکھی ہوئی ہے. تو ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. دوسرا ٹپ، recite the Quran with contemplation, with تدبر. قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور جان لیں کہ قرآن ہمیں ہر قسم کے گناہ سے نکال لے گا اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو. اور سلف کہا کرتے تھے کم من معصیت فی الخفاء منعنی منها قوله تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کتنے ہی گناہوں نے مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لی، یعنی کتنے ہی گناہوں سے میں بچ گیا اس آیت کی وجہ سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. اور یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. کتنے گناہ میں کرنا چاہتا تھا، میرے پاس ایزی ایکسیس تھی، میرے لیے پاسبل تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور میں گناہ کر کے فارغ ہو جاتا. لیکن مجھے یہ آیت یاد ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں. تیسری چیز، to be aware of the consequences of leaving مراقبہ. اس بارے میں جاننا کہ اگر میں نے مراقبہ چھوڑ دیا، اگر میں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. اور ایک بڑی خوفناک حدیث میں جو میں اکثر بتا چکا ہوں، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تحمت البیضاء. میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسے نیک اعمال لے کے، جبال کے برابر، پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کو ذرات بنا دیں گے، ریزہ کر دیں گے، مٹی کر دیں گے. تو قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم،
یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے, ان کی ٹریٹس کیا ہوں گے, تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ, اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ان میں سے ہو گئے ہیں. قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ, جان لو تمہارے بھائی ہیں. وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ, اور تمہارے سکن کلرز کے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, اور رات کو جو تم قیام اللیل کرتے ہو وہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں. بالکل ہی گئے گزرے نہیں, بالکل ہی لفنٹر نہیں ہے. ان میں کچھ نہ کچھ ایک تڑپ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں اپنے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں, اللہ کی لیمٹ سے کراس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال برباد کر دیں گے. میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں, اور مجھے اپنے جواب کا معلوم ہے کہ اگر ہماری لائف کو ایک فلم کی فارم میں ہماری فیملی کے سامنے دکھایا جائے اور اس میں ہر وہ عمل ہو جو ہم کرتے ہیں, ہماری سیکرٹ بھی ہو, ہماری پبلک لائف بھی ہو, would I feel comfortable؟ اور مجھے اپنا جواب پتہ ہے. کیا ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اس مووی کو لوگوں میں دکھا دیا جائے, سینماز میں چلا دیا جائے؟ کیا میں اس پہ خوش ہوں گا کہ الحمدللہ میری زندگی کو دکھایا جا رہا ہے, یا میں اس پہ ڈر جاؤں کہ نہیں میری زندگی کو مت دکھاؤ, سینسر کرو کچھ پورشنز کو؟ اگر تو یہ معاملہ ہے تو جاننے والا ہر چیز جانتا ہے, and we have to give attention to the production of that film, because ہم ہی اس کے رائٹر ہیں, ہم ہی اس کے پروڈیوسر ہیں. ہر انسان کے ساتھ, اس کے گردن کے ساتھ اس کے اعمال جوڑ دیے گئے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور قیامت کے دن اس کی کتاب اوپن پڑی ہوگی, سامنے کھلی پڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو اپنی کتاب کو, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو, پڑھو اپنی اس کتاب کو. تم جان لو کہ یہ تم نے کیا کیا کرتوت کر کے آئے ہو, اور اس دن اللہ کی ذات ہوگی اور ہم ہوں گے, اور اپنی کتاب کو انسانیت کے سامنے, آدم سے لے کے آخری انسان تک ہمیں پڑھنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ اور یاد رکھیں, چوتھی ٹپ, جو لوگ تھے نا مراقبہ والے, ان کے واقعات کو پڑھیں, ان کے لائف سٹوریز کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے بچایا اپنے آپ کو. امام غزالی رحمہ اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار عمر بن خطاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. کچھ روایات میں عبداللہ بن عمر کا ذکر بھی آتا ہے, لیکن جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ کی طرف. تو عمر بن خطاب نے ایک شخص سے کہا کہ رات پڑاؤ ڈالا, لیٹ ہو گئے. ایک شخص چرواہا گزرا تو کہا کہ ہمیں بکری دے دو, ہمیں تمہیں پرچیز کرنی تم سے. اس نے کہا کہ نہیں مملوک, میں تو غلام ہوں, یہ بکریاں کسی اور کی ہیں. تو اس نے کہا, عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا, اس کا مراقبہ کیسا ہے, اس کے دل میں اللہ کی حیا کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ دے دو, اور مالک کو بولنا کہ بھیڑیا کھا گیا, کچھ پیسے ہم سے لے لو, اپنے پاس رکھ لو, اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے جواب دیا, اور یہ جواب واللہ ہماری زندگی میں کافی ہمارے لیے. کہتا ہے فماذا اقول للہ, اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا اس کو بھیڑیا کھا گیا, مگر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے, کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے اس انسان سے اور اس کو پریز کیا, اور اگلے ہی دن اس مالک کے پاس گئے, اسے غلام خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا. اور کچھ روایت جن میں اگرچہ کلام ہے, یہ آتا ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں بھی جتنی تھی ساری خرید لی, اس بندے کو گفٹ کر دیں, اور کہا کہ تمہارا گفٹ ہے یہ. اور پھر اسے کہا هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا, اس کلمے نے تجھے دنیا میں آزاد کر دیا. وارجو ان تعتقك يوم القيامة, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تجھے یہ جو کلمہ ہے نا, قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا.